السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قصیدہ کے بارے میں۔ قصیدہ کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے کتاب کا بھی سہارا لیا ہے تاکہ ایک حوالہ کے طور پر آپ کو دیا جا سکے۔ قصیدہ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا برائی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، قصیدہ میں صرف تعریف ہی نہیں ہوتی بلکہ برائی بھی کی جاتی ہے، اور طویل ہونے کی وجہ سے قصیدہ کے درمیان کئی مطلب بھی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مقطع آخر میں ہو، یا آخر میں کہیں بھی آ سکتا ہے۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خطابیہ، ایک بیانیہ۔ تو 11 کے قریب سلطان محمد قلی قطب شاہ نے قصیدے لکھے تھے۔ اردو ادب سے مشہور قصیدے لکھنے والے ہیں مرزا سودا دہلوی۔ مومن و غالب نے بھی قصیدے لکھے۔ 20ویں صدی میں قصیدہ گوئی تقریباً ختم ہو گئی، اور یہ بہت اہم سوال ہے، فن قصیدہ کا اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں؟ فن قصیدہ کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں: تشبیب، گریز، مدح یا ہجو، حسن طلب، دعائیہ کلام۔ یہ 5 ہوتے ہیں۔ فن قصیدہ کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں، یاد رکھیں گے: تشبیب، گریز، مدح یا ہجو، حسن طلب اور دعائیہ کلام۔ اس میں تشبیب کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تشبیب قصیدہ کا یہ حصہ تمہیدی ہوتا ہے۔ اس حصہ میں شاعر مناظر فطرت اور عشق و محبت کے اشعار تمہید کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہی حصہ آگے چل کر غزل میں تبدیل ہو گیا۔ گریز گریز کے بارے میں دیکھیں۔ گریز قصیدہ کا یہ حصہ عبوری ہوتا ہے، اور تشبیب کے اشعار کہتے کہتے شاعر اچانک مدح کی طرف رخ کرتا ہے۔ تشبیب سے مدح کی طرف آنے کے عمل کو ہی گریز کہتے ہیں، یعنی تشبیب کے بعد سیدھے تعریف کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس کا مدح معنی تعریف ہوتا ہے۔ قصیدہ کے اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے، یا ممدوح کی ناراضگی کی صورت میں مدح کی جگہ مذمت بھی کرنے لگتا ہے، یعنی جس کے بارے میں قصیدہ لکھا جائے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ تعریف ہی کرے، اگر وہ ناراض ہے تو اس کی مذمت بھی کرنے لگتا ہے۔ حسن طلب ہے قصیدہ کے اس حصے میں شاعر اپنے مخصوص انداز میں ممدوح سے خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ طلب کا انداز بہت نازک ہوتا ہے تاکہ کوئی طبع نازک پر گرا نہ گزرے، یعنی حسن طلب میں ہے۔ جب قصیدہ لکھا جاتا ہے تو اس میں شاعر جس کے لیے قصیدہ لکھا اس سے کچھ طلب کرتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، اس سے اپنے خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اور آخر میں ہے 5واں نمبر ہے دعائیہ کلام۔ قصیدہ کے اس حصے میں قصیدہ نگار اپنے ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے اقبال مندی کی ترقی کی تمنا کرتا ہے، یعنی اس میں یہ آخری حصہ ہے، اس میں قصیدہ نگار جو ہوتا ہے جس کے لیے قصیدہ لکھتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے، وہ کامیاب ہو۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مرثیہ کی۔ عام طور سے مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کا تذکرہ کر کے غم کا اظہار کیا جائے اور اس کی یاد تازہ کی جائے۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے، یعنی رثا سے بنا ہے، یعنی کسی کی موت پر رونا، اور اسے ہی شاعری میں مرثیہ کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کے موت پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہو۔ جب اس لفظ کا استعمال ہونے لگا تو اس وقت صرف شخصی مرثیے ہوتے تھے، یعنی لوگ اپنے رشتہ دار، اپنے لوگوں کی موت پر مرثیے لکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب واقعات کربلا پہ مرثیے لکھے گئے تو وہ اتنا مقبول ہوا، اس کا رواج اتنا عام ہوا کہ اب مرثیے کو 2 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ یعنی وہ مرثیے جس میں امام حسین کے بارے میں لکھا جاتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں، اور امام حسین کے علاوہ اگر کسی اور پہ لکھا جائے تو اسے مرثیہ شخصی کہتے ہیں، یا شخصی مرثیہ۔ اردو مرثیہ کے عناصر ترکیبی درج ذیل ہیں۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے قصیدہ میں 5 تھے، اب مرثیہ کے عناصر کتنے ہیں؟ 8 ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور مرثیہ ہماری شاعری کی وہ صنف ہے جس کے اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اس نے اردو شاعری کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ اردو کے مشہور ترین مرثیہ نگار میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر ہیں۔ مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی آپ کو بتائے گئے تھے اس میں تھا چہرہ۔ چہرہ کا مطلب ہوتا ہے اس حصے میں شاعر ہیرو کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اس کے خاندانی پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ سراپا
مرثیہ کے اس حصے میں شاعر ہیرو کی جسامت خوبصورتی بیان کرتا ہے، یعنی سراپا مطلب سر سے پاؤں تک کے بارے میں لکھتا ہے، اس کے بعد اس کی بہادری کی تعریف کرتا ہے۔ رخصت، اس حصے میں شاعر ہیرو کے میدان میں جاتے وقت الوداعی کلمات کہتا ہے، اس کی کامیابی کی دعا کرتا ہے۔ آمد، اس حصے میں شاعر ہیرو کے میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کرتا ہے کہ ہیرو کس طرح اپنے دشمن پر اپنی شخصیت کا روپ ڈالتا ہے۔ رجز، اس حصے میں بہادری کے گیت گائے جاتے ہیں جس سے شان و شوکت اور بہادری کا اظہار ہوتا ہے۔ رزم، اس حصے میں دشمن کے ساتھ جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ شہادت، اس حصے میں ہیرو کی شہید ہونے کا منظر ہوتا ہے۔ اور آخر ہے بین، اس حصے میں ہیرو کی شہادت پر مرثیہ نگار ماتم کرتا ہے۔ اب چلیے خاکہ نگاری کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو ہی خاکہ نگاری کہتے ہیں، یعنی تحریر کے ذریعہ اس کی تصویر کھینچ لینا، یعنی اس طرح سے لکھنا کہ اس کا چہرہ مطلب اس کا پکچر ذہن میں گھومنے لگے۔ یہ تصویر سنجیدہ اور ظریفانہ ہر رنگ میں ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے خاکوں کی نئی نئی قسمیں بنتی۔ عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خاکہ نگار شخصیت کے نقش و نگار واضح کرتے ہوئے ذرا سی دل لگی نہیں کرتا، دل لگی سے باز نہیں آتا، یعنی خاکہ نگار جب لکھتا ہے تو اس میں ایسے سے الفاظ استعمال کر دیتا ہے جس سے اپنائیت کا احساس ہو۔ اسی طرح اکثر و بیشتر خاکے کہیں نہ کہیں ظریفانہ رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی جو خاکے ہوتے ہیں نا اس کو پڑھیں گے تو ظریفانہ انداز اس کے اندر ملے گا، اس کے اندر ہنسی مذاق آ ہی جاتی ہے۔ شاید اسی لیے خاکہ اڑانا محاورہ بنا، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں۔ اچھی خاصی تعداد میں اردو میں ایسے خاکے موجود ہیں جو بہت سنجیدہ اور عالمانہ ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جتنے بھی خاکے ہیں سب اسی طرح سے ہوں۔ اردو کی ادبی تاریخ پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے ساتھ ساتھ مثنویوں کے قالب میں بھی خاکوں کے بہترین اجزاء موجود رہے ہیں۔ ناولوں میں کردار نگاری کے مرحلے میں اکثر و بیشتر کردار کا خاکہ پیش کرنے کا رواج رہا ہے۔ شاید انہی مقامات سے خاکہ نگاری کی ابتدائی شکلیں ملی ہیں۔ خاکوں میں بیک وقت خود نوشت یعنی اپنے بارے میں لکھنا، سوانح، یاد نگاری، انشائیہ اور افسانے کے ساتھ ساتھ مضمون کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ خاکہ نگار کا کمال یہ ہے کہ ان تمام اصناف کے دائرے کو سمجھتے ہوئے اپنے خاکے کے حدود متعین کرے۔ انشائیہ بھی ادب کی ایک صنف ہے۔ کچھ لوگ انشائیہ اور مضمون دونوں کو ایک ہی صنف سمجھتے ہیں۔ انشائیہ بھی تحریر کی ایک منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا بھی ایک صنفی مقام ہے۔ انشائیہ ادب کی ایک خاص صورت ہے۔ انشائیہ نگار کی زبان اور ذہن مفکر یا سائنسداں کے نہیں ہوتے۔ انشائیہ نگار کا تعلق سنجیدہ ادب سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انشائیہ نگار ادب کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر گوشے میں قدم رکھ سکتا ہے۔ انشائیہ کئی پھلوں کا سواد رکھتا ہے۔ انشائیہ سے دورہ خمار آتا ہے جس کی لہریں چڑھتی اور کی روح تاثرات ہے، غیر منظم اور ذاتی تاثرات۔ انشائیہ میں خیالات کی بے ترتیبی حسن انشائیہ ہے۔ انشائیہ ادب کی وہ واحد صنف ہے جو غیر منظم خیالات اور غیر سنجیدہ تاثرات کے ترجمانی کے لیے وقف ہے۔ انشائیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، انشائیہ اور مضمون میں بہت سارے لوگ فرق نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مضمون جو لکھا جاتا ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ مضمون میں کسی ایک موضوع کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کی گہرائی میں جایا جاتا ہے، اس میں حوالے دیے جاتے ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتے کے بارے میں ہم مضمون لکھیں تو کتے کے بارے میں اس طرح سے مضمون لکھیں کہ کوئی بات اس میں جھوٹی نہ ہو اور کتے کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل ہو جائے۔ لیکن انشائیہ میں ایسا نہیں ہے۔ انشائیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں گہرائی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کہانی بنائی نہیں جاتی، اس میں اپنے ذہن سے نئی نئی باتیں لائی جاتی ہیں۔ کتے کے بارے میں کتے کے پاس 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، کتے کو 2 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ سب تو عام بات ہے، یہ سارے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن پطرس بخاری نے کتے کے بارے میں کہا کہ کیسے انہوں نے کہا کہ ایک کتے نے آ کر مصرعے دیے، ایک مصرعہ دیا، دوسرا کتا آیا اس نے ایک شعر کہہ دیا، تیسرا کتا دکان کے نیچے سے نکلا اور اس نے پوری کی پوری غزل ہی سنا دی۔ آپ نے دیکھا یہاں پر اس کو پڑھنے کے بعد ہنسی بھی آتی ہے اور ہم اسی گہرائی میں نہیں جاتے، ہم اس کی سچائی میں نہیں جاتے ہیں۔ تو انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بس وہ موضوع کو چنے اور اس کو اس طرح سے پیش کرے کہ پڑھنے والا مسکرانے پر مجبور ہو جائے۔
انشائیہ نگار کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے موضوع سے بہت دور تک جا سکتا ہے، مطلب بہت دور چلا جائے، لیکن واپس وہ اپنے موضوع پر آ جائے گا۔ اس کے اندر بہت گنجائشیں ہوتی ہیں کہ وہ کہیں سے کہیں کی بات کو لا سکتا ہے، مضمون میں یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ انشائیہ میں اپنے ذہن سے بہت ساری باتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو انشائیہ نگار اگر کسی موضوع پر انشائیہ لکھ رہا ہو تو یہ بات سمجھنا ہوتا ہے کہ انشائیہ نگار کی نظر جو ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس میں سے مطلب ظرافت کا رنگ نکال لیتا ہے جو مضمون میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا یہ چاروں، امید ہے یہ آپ کے کام کا ہوگا، آگے انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ قصیدہ نظم کی ایک صنف ہے، اس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے، دونوں کی جا سکتی ہو۔ آپ نے دیکھا آپ کو پڑھنا ہے ہجویہ قصیدہ، اور ہجویہ قصیدہ میں برائی کی گئی ہے۔ قصیدہ میں ایک لمبی نظم ہوتی ہے، یہ بہت لمبی ہوتی ہے، اس میں کئی مطلع آ سکتے ہیں، تو قصیدہ میں برائی بھی ہو سکتی ہے اور تعریف بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے فن قصیدہ میں جو اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی 5 باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس میں 5 باتیں اس میں خاص ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے تشبیب۔ تشبیب میں عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ گریز ہوتا ہے کہ آدمی بات کرتے کرتے سیدھے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے، یعنی تعریف کی طرف چلا جاتا ہے، اسی وقفے کو گریز کہتے ہیں۔ مدح یا ہجو، اس حصے میں تعریف کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے۔ حسن طلب، یعنی اس میں کچھ مانگا جاتا ہے، اور دعائیہ کلام، جس کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیا مرثیہ۔ مرثیہ میں آپ نے دیکھا اس میں، لیکن آپ کو تھوڑا آسانی کے لیے بتا دوں کہ مرثیہ ادب کی وہ صنف ہے، وہ نثری صنف ہے جس میں مرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے اور اپنے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرنے والے کی تعریف کی جائے تو یہاں پر 2 طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ صنف، وہ مرثیہ جو امام حسین کے لیے لکھا جائے یا کربلا کے واقعات پر لکھا جائے، اسے مرثیہ کہتے ہیں، اسے ہی مرثیہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور پہ لکھا جائے تو وہ مرثیہ شخصی ہوگا۔ یعنی مرثیہ صرف امام حسین کے لیے لکھا جاتا ہے، امام حسین کے علاوہ کسی اور کے لیے لکھیں گے تو اسے کہیں گے مرثیہ شخصی۔ اس میں 8 باتیں ہوتی ہیں: چہرہ سراپا، رخصت آمد، رجز جنگ، شہادت بین۔ یعنی اس میں دھیان دینا ہوتا ہے کہ یہ 8 چیزیں اس کے اندر آئیں۔ چہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تعارف کروا دینا۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم مرثیہ لکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی بیان کرنا اور اس کی بہادری کی تعریف کرنا۔ چہرہ کو ایک بار سمجھ لیں، چہرہ میں ہیرو کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس میں بھی تعریف ہوتی ہے، سراپا میں بھی تعریف ہوتی ہے۔ رخصت ہوتا ہے جب ہیرو جنگ کے لیے نکلتا ہے گھر سے، وہ واقعہ ہوتا ہے۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے جب ہیرو میدان میں آتا ہے جنگ کرنے کے لیے، وہ واقعہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ رجز کہتے ہیں کہ اس میں بہادری کے گیت گائے جاتے ہیں، مطلب ہیرو کی بہادری کو بتایا جاتا ہے۔ رزم کہتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان ہوتا ہے، لڑائی چل رہی ہے، اس کو رزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے شہادت۔ شہادت کے اس حصے میں ہیرو شہید ہو جاتا ہے، اور آخر میں ہوتا ہے بین، یعنی اس میں جب ہیرو شہید ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں اور رونے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ خاکہ نگاری ادب کی وہ صنف ہے جس صنف میں کسی کے بارے میں اگر لکھا جائے تو اس طرح لکھا جائے کہ اس کا خاکہ بن جائے۔ خاکہ مطلب کہتے ہیں اسکیچنگ، یعنی اس طرح لکھنا جیسے آپ نے خاکہ نگاری میں فرحت اللہ بیگ کا پڑھا کہ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کہ وہ کیسے تھے، وہ ناٹے قسم کے تھے، اور ان کی تود آگے نکلی ہوئی تھی، تہبند بدھی ہوئی رہتی تھی، اور چہرے پر گنی چنی ہوئی مطلب داڑھی تھی، داڑھی کے کچھ ہی بال تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نذیر احمد کو دیکھ رہے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھ رہے ہیں۔ تو خاکہ میں یہی بات ہوتی ہے۔
خاکہ نگاری میں اس بات کا دھیان دیا جاتا ہے کہ ایسے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ لگے کہ ہم لکھ نہیں رہے ہیں، ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لکھنے والے کو اس میں دھیان دینا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کسی واقعہ کو پیش کرے کہ وہ واقعہ آنکھوں دیکھی ہو جائے۔ اور خاکہ نگاری میں ایک بات کو اور دیکھا جاتا ہے کہ خاکہ نگاری کے وقت مطلب یہ آزادی ہوتی ہے کہ کہیں کہیں ظرافت کا رنگ شامل ہو جائے، مطلب ہنسی مذاق بھی اس کے اندر آ جائے تاکہ پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے اور اس میں کہیں نہ کہیں سے لگے کہ یہ سب بات سچی ہے، اور مطلب جو باتیں پیش کی جائے وہ اس طرح سے پیش کی جائیں کہ لگے کہ اس میں کہیں سے کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھی چیز ہے۔